آج کا موضوع سخن ایک ایسی شخصیت کا تعارف ہے جو ایسے عظیم تعلیمی و تربیتی اور سیاسی و انقلابی سلسلے کے نمائندہ تھے جس نے بر عظیم پاک و ہند میں بے شمار کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ ہماری مراد خانقہ عالیہ رحیمیہ قادریہ عزیزیہ رائے پور کے چوتھے مسند نشین امام عظیمت شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت اقدس شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش جنوری 1926 میں حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر اپنے آبائی وطن گمتھلا راؤ ضلع کرنال میں ہوئی۔ حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا اسم گرامی سعید احمد رکھا۔ 5 سال کی عمر میں والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اپنے والد گرامی کی منشا کے مطابق حضرت اقدس شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے سایہ شفقت میں خانقہ عالیہ رحیمیہ رائے پور قیام پذیر ہو گئے۔ تعلیم کا آغاز حضرت علی شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ مکتب قرآنی میں ہوا۔ حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو پہلی بسم اللہ پڑھائی اور خانقہ عالیہ رحیمیہ رائے پور میں قائم مدرسہ فیض ہدایت در گلزار رحیمی میں شیخ القرآن حضرت مولانا خدا بخش رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا۔ جب آبائی وطن گمتھلا راؤ جاتے تو حضرت حافظ مقصود احمد نوشہروی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے، اور جب اپنے ننہالی گاؤں سکروڈا ضلع سہارنپور تشریف لاتے تو حضرت قاری حافظ ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن حکیم کی تعلیم حاصل کرتے۔ حفظ قرآن حکیم کی تکمیل خانقہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے مدرسہ فیض ہدایت میں ہوئی۔ ابتدائی فارسی اور عربی کی تعلیم سکروڈا میں حضرت مولانا محمد یعقوب بن نور محمد حصاروی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ درس نظامی کی کتابیں اپنے والد گرامی سے پڑھیں۔ انہوں نے آپ کو شرح جامع تک کی تمام درسی کتابیں پڑھائیں۔ جب بھی کوئی کتاب شروع کرواتے تو حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اگر خانقاہ میں موجود ہوتے تو ان سے کتاب کا آغاز کرواتے۔ دیگر اساتذہ میں حضرت علی شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے اور متولی خانقہ عالیہ رحیمیہ رائے پور اور رکن مجلس شورا دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد اشفاق رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ دھرم کوٹی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبداللہ رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ درس نظامی کے آخری 2 سال کی تعلیم مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور سے حاصل کی، جہاں آپ کے اساتذہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ناظم اعلیٰ حضرت مولانا عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا منظور احمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اسد رحمۃ اللہ علیہ، مفتی سعید احمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد امیر کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس طرح آپ نے 1949 میں مدرسہ مظاہر العلوم سے تمام علوم دینیہ کی تعلیم سے فراغت حاصل کی۔ طالب علمی ہی کے زمانے میں 1939 میں حضرت رائے پوری ثانی کی سرپرستی میں نوجوانوں کے لیے قائم ہونے والی جماعت حزب الانصار میں شمولیت اختیار کی۔ اس جماعت کے صدر امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا حبیب الرحمن رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو بعد میں خانقاہ کے متولی بنے۔ حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی زیر سرپرستی حضرت مولانا حبیب الرحمن رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وابستہ ہو کر ہندوستان کی آزادی کے لیے سیاسی جدوجہد کا شعور حاصل کیا۔ اس دوران خانقاہ میں تشریف لانے والے عظیم رہنمایان دین اور مشائخ حضرات شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، امیر جماعت تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہد ملت
حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے مستفید ہوئے اور ان کی سیاسی مجالس میں شرکت فرمائی۔ تعلیم و تربیت کے بعد حضرت اقدس شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خصوصی تربیت اور نگرانی میں لے لیا اور 1 سال میں سلوک کی تکمیل کروائی۔ اس سے قبل رمضان المبارک 1947 میں حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو امام نماز مقرر فرما دیا تھا۔ 1950 میں آپ کو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت و خلافت سے سرفراز فرمایا۔ 1950 کے اواخر میں آپ ہندوستان سے پاکستان تشریف لائے اور سرگودا میں اپنے والد گرامی کی زیر صحبت رہے۔ اس طرح حضرت اقدس شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو پاکستان اور ہندوستان کے اسفار میں اپنے ساتھ رکھا اور کالجز اور یونیورسٹیز کے نوجوانوں میں کام کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ 1950 سے لے کے 1967 تک آپ نے نوجوانوں میں غلبہ دین کی ترویج کی شعوری اور انقلابی جدوجہد کو جاری رکھا۔ 16 اگست 1962 کو شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو اس کے بعد اپنے والد گرامی کی زیر سرپرستی سلسلہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے فروغ اور مدارس دینیہ اور کالجز و یونیورسٹیز کے نوجوان طلباء میں دینی شعور کی آبیاری کے لیے کام کرتے رہے۔ 1967 میں سرگودا میں کالجز اور مدارس اسلامیہ کے نوجوان طلباء کی تعلیم و تربیت اور ان میں شعوری تحریک پیدا کرنے کے لیے جمعیت طلباء اسلام قائم فرمائی۔ اس کے افتتاحی اجلاس میں حضرت رائے پوری ثانی کے مجازین حضرت سید نفیس الحسینی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید نیاز احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف فرما تھے۔ 1970 میں جمعیت علماء اسلام کے اجلاس منعقدہ سرگودا میں جمعیت کے انتخابی منشور میں انقلابی اور مزدور دوست دفعات شامل کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1973 سے 1976 تک جمعیت علماء اسلام کے ترجمان 7 روزہ ترجمان اسلام لاہور کی مجلس ادارت کے سینئر رکن کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیے۔ 1974 میں آپ کی سرپرستی میں جمعیت طلباء اسلام کا ترجمان عزم سیریز کی شکل میں شائع ہونا شروع ہوا، جو اب تک ایک تسلسل کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ 1974 میں جمعیت طلباء اسلام کے نوجوانوں نے تحریک تحفظ ختم نبوت میں بھرپور کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں قادیانیوں کو سرکاری طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا فیصلہ ہوا۔ مارچ 1976 کو جمعیت طلباء اسلام کے انقلابی دور کا آغاز فرمایا۔ اس موقع پر مدبرانہ رہنمائی کرتے ہوئے جے ٹی آئی کو کسی بھی سیاسی جماعت کی ذیلی تنظیم کے طور پر اعلیٰ کار ہونے سے بچایا۔ اس طرح نوجوانوں میں دینی حوالے سے شعوری جدوجہد کو آگے بڑھانے کی تحریک پیدا کرتے ہوئے انہیں اکابر علماء حق سے جوڑا۔ 1978 میں خطے کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال میں برپا ہونے والے انقلابات کے حوالے سے مدبرانہ رہنمائی فرمائی۔ اس سلسلے میں نوجوانوں کو سامراجی طاقتوں کی ریشہ دوانیوں اور مذہب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی سازشوں سے آگاہ فرمایا۔ 1983 میں افکار ولی اللہ پر مشتمل کتاب شعور و آگہی کی تدوین و ترتیب کے لیے قائم مجلس کی سرپرستی اور رہنمائی فرمائی۔ فروری 1987 میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور ان کے سلسلے کے علماء کی عظیم الشان انقلابی جدوجہد سے نوجوانوں کو آگاہ کرنے اور دین اسلام کا انقلابی شعور پیدا کرنے کے لیے تنظیم فکر ولی اللہ پاکستان کی بنیاد رکھی اور تا حیات سرپرستی فرمائی۔ 1987 میں ہی پیر جھنڈا میں ہونے والے ایک اجتماع کے موقع پر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو جانشین حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے یاد کیا اور آپ کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کیا۔ 15 جنوری 1988 بروز جمعۃ المبارک کو خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور میں
حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ عالیہ رحیمیہ رائے پور میں آپ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ 1990 میں کلور کوٹ میں حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا سید ارشد مدنی سے آپ کا تعارف کراتے ہوئے آپ کو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ اور اکابر علماء حق کی نسبتوں کا امین قرار دیا۔ 1990 میں امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سلسلے کے علماء ربانیین کے تحریر کردہ دینی لٹریچر کی نشر و اشاعت کے لیے شاہ ولی اللہ میڈیا فاؤنڈیشن قائم فرمائی۔ یہ فاؤنڈیشن اب تک علماء ربانیین کے متعدد پمفلٹ شائع کر چکی ہے، جس سے نوجوان مستفید ہو رہے ہیں۔ 3 جون 1992 کو آپ کے والد گرامی اور شیخ ثانی حضرت شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ اس کے بعد سے سلسلہ رائے پور کے فروغ کی تمام تر ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر آ گئی۔ اس ذمہ داری کو سر انجام دینے کے لیے آپ نے تندہی سے کام کیا۔ اس دوران ہندوستان اور پاکستان میں سلسلہ عالیہ رائے پور کے وابستگان کی ظاہری اور باطنی تربیت کے لیے مسلسل اسفار فرمائے۔ اسی حوالے سے خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور ضلع سہارنپور میں آپ کا متعدد مرتبہ قیام ہوا۔ 14 ستمبر 2001 کو لاہور میں ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ قائم فرمایا، جس میں آپ کی سرپرستی میں نوجوانوں میں قرآنی علوم کے فہم و شعور اور ولی اللہی فکر کی جامع تعلیم و تربیت اور اس پر نظم و ضبط کے قیام کا اہتمام کیا گیا۔ آپ نے سلسلہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے مشن کے فروغ کے لیے مسلسل جد و جہد اور کوشش فرمائی۔ بعد ازیں کراچی، سکھر، ملتان، راولپنڈی اور پشاور میں بھی ادارہ رحیمیہ کے ریجنل کیمپسز آپ کی سرپرستی میں قائم ہوئے۔ 2001 میں ہی ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ میں آپ کی سرپرستی میں دارالافتاء قائم کیا گیا، جس میں دینی مسائل کے حوالے سے شریعت اسلام اور فقہ کی روشنی میں جید مفتیان کرام عوام الناس کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ 2002 میں ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ سے الحاق کرنے والے مدارس دینیہ کا ایک بورڈ نظام المدارس الرحیمیہ پاکستان کے نام سے قائم کیا گیا، جس میں ملک بھر سے ایک بڑی تعداد میں مدارس ملحق ہیں اور ان میں شب و روز حفظ قرآن کریم، تفسیر، حدیث، فقہ، امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار سمیت دیگر علوم دینیہ کی تعلیم کا عمدہ نظام قائم ہے۔ 2004 میں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم و افکار سے نوجوان نسل کو متعارف کرانے کے لیے ملک بھر میں شاہ ولی اللہ سیمینارز کے عنوان سے بڑے سیمینارز کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر کے تمام بڑے شہروں میں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و تعلیمات اور جد و جہد و کوشش سے نوجوان نسل کو آگاہ کیا گیا اور ان کے سلسلے کے علماء ربانیین کا تعارف کرایا گیا۔ 2007 میں جنگ آزادی 1857 کے 150 سال مکمل ہونے پر ملک گیر قومی سیمینارز کا اہتمام کیا گیا۔ آپ کی تعلیم و تربیت سے جہاں ہزاروں نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد فیض یاب ہوئی، وہاں باصلاحیت علماء اور فضلاء نے بھی آپ سے سلسلہ عالیہ رحیمیہ رائے پور میں سلوک و احسان کی تعلیم و تربیت حاصل کی اور باطنی فیضان و نسبت کے حامل بنے۔ تربیت کے بعد آپ نے مختلف اوقات میں 30 حضرات کو اجازت و خلافت سے مشرف فرمایا۔ 2009 میں ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ لاہور سے ماہنامہ رحیمیہ اور ایک تحقیقی سہ ماہی مجلہ شعور و آگہی کا آغاز فرمایا، جو اب تک تسلسل کے ساتھ شائع ہو رہے ہیں۔ مئی 2009 میں رحیمیہ مطبوعات کے نام سے نشر و اشاعت کا ایک ادارہ قائم فرمایا، جس میں علماء حق کی کتابیں تحقیق کے ساتھ شائع کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ 2009 ہی میں آپ نے اپنے خلفاء اور متوسلین کی تربیت کے لیے حرمین شریفین کا سفر کیا۔ عمرے کے دوران
حرم پاک کی سرزمین میں ان حضرات کی تربیت کا سلسلہ چلتا رہا۔ اسی دوران حرمین شریفین بالخصوص جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ اور مدینہ یونیورسٹی کے اساتذہ حدیث نے آپ سے سلسلہ حدیث کی سند حاصل کی۔ آپ کی پوری زندگی پاکستان اور ہندوستان میں تعلیمی، تربیتی اور اصلاحی دورجات کا اہتمام رہا۔ ہمہ وقت نوجوانوں کی تربیت کے لیے اسفار کی صحبت برداشت کرتے رہے، خاص طور پر اپنے خلفاء اور متوسلین کے ہمراہ ہندوستان میں خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے 1999 اور 2006 تا 2009 مسلسل اسفار کیے اور وہاں قیام فرمایا۔ 2010 میں اپنے خلفاء اور متوسلین کے اصرار پر باوجود ضعف اور کمزوری کے ان کی دلجوئی اور تعلیم و تربیت اور باطنی نسبت کی ترقی کے لیے آخری سفر حج فرمایا اور اس دوران باطنی فیوز و برکات سے اپنے متعلقین کو مستفیض فرمایا۔ 9 ستمبر 2012 کو آپ کو دوسری دفعہ دل کا عارضہ لاحق ہوا اور اس کے بعد تقریباً 18 روز تک بیمار رہ کر 26 ستمبر 2012 بروز بدھ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ملک اور بیرون ملک سے کثیر تعداد میں سوگواروں نے آپ کے جانشین حضرت مولانا مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ کی امامت میں نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ لاہور کے قریب مغربی جانب گلزار سعیدیہ رحیمیہ میں تدفین عمل میں آئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہی میں ادارہ رحیمیہ سے متصل ایک قطع زمین خرید لیا گیا تھا، جہاں آپ کی دعا سے آپ کی یاد میں السعید بلاک کی ایک عظیم الشان عمارت قائم ہو چکی ہے۔ 11 مئی 2018 بروز جمعۃ المبارک کو السعید بلاک کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس میں ملک بھر سے کثیر تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی۔ اللہ تعالی حضرت اقدس حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے فکر و عمل کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔